بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پاکستان ٹائمز کے ساتھ بنے رہنے کا شکریہ۔ دیکھیں جی، ایران نے سفارتی طور پر ابھی بھاگ دوڑ شروع کی ہوئی تھی کہ اسرائیل کا جو اٹیک ہو وہ محدود ہو۔ انہوں نے سفارتی تعلقات جتنے بھی خلیجی ممالک ہیں ان سے انہوں نے درخواست کی کہ وہ امریکہ کے تھرو اسرائیل کو یہ خبر دے کہ وہ ہماری آئل کے جو تنصیبات ہیں ان پر حملہ نہ کرے، کیونکہ خلیجی جو ممالک ہیں ان کو ڈر تھا کہ ہو سکتا ہے کہ جو ایران کے مختلف گروپ ہیں وہ پھر سیدھے ہو کر ان پر اٹیک شروع کر دیں گے۔ ان کے جو آئل کی تنصیبات ہیں خلیجی ممالک کی، سعودی ہو گیا، جتنے بھی ممالک ہیں، تو پھر ان کو اپنا ڈر پیدا ہو گیا۔ لہٰذا اسرائیل کو روکا گیا کہ آپ ایسا کریں کہ آپ اپنا جو اٹیک ہے وہ محدود کر دیں، آپ چھوٹے موٹے کسی گاؤں پر حملہ کر دیں۔ لیکن اب دیکھیں کہ اسماعیل قانی جو غدار تھا، جس کی انویسٹیگیشن چل رہی تھی اور ایران اس کی انویسٹیگیشن مکمل کرنے والا تھا، اب دیکھیں ایران کو بہت بڑا دھچکا لگا ہے۔ حسن نصر اللہ کی جو بیروت میں ہلاکت ہوئی تھی اس کے بعد اب ایران کو سب سے بڑا دھچکا لگا ہے، کیونکہ دیکھیں ایران کا جو بریگیڈیئر جنرل ہے عباس نیل فروشان، وہ بھی اس ہیڈ کوارٹر میں موجود تھا، اس بلڈنگ میں موجود تھا جہاں پر حسن نصر اللہ کے ساتھ ان کی میٹنگ ہو رہی تھی، کیونکہ یہ وہ بریگیڈیئر تھا، یہ ایران کے لیے خاصی اہمیت کا حامل تھا، کیونکہ یہ حزب اللہ اور حماس دونوں کو سپورٹ کر رہا تھا۔ اور پھر دیکھیں ہوا یہ ہے کہ جیسے ہی یہ ان پر یہ کلسٹر بم ڈالا گیا ہے، یہ بریگیڈیئر جنرل بھی اس وقت وہیں موجود تھا۔ اب دیکھیں کہ ایران کو ٹھیک 2 ہفتے کے بعد اس بندے کی لاش ملی ہے۔ ایران اب اس کی لاش دیکھتے ہی بفر گیا ہے۔ ایران کے جو وزارت خارجہ ہے انہوں نے اب اعلیٰ سطح کمیٹی کا جو اعلان کیا تھا، انہوں نے رات کو اجلاس کیا۔ اجلاس میں فائنل ہوا کہ اسرائیل پر دوبارہ حملہ ہوگا، کیونکہ ہم نے بدلہ لینا ہے، کیونکہ یہ جو بندہ تھا یہ ہمارے لیے بہت زیادہ اہمیت کا حامل تھا۔ دیکھیں یہ ایران جو ہے، ایران دیکھیں لگاتار خبر دے رہا تھا حزب اللہ کو اور دیگر گروپ کو کہ ہمارے اندر جو موساد کے ایجنٹ ہیں وہ ہمیں کھل کر لڑنے نہیں دے رہے۔ اب ہوا یہ ہے کہ اتنا اچھا انہوں نے بریگیڈیئر، اتنی اچھی رینک کا بریگیڈیئر تھا، سینئر تھا اور جنگ میں بھی اہمیت کا حامل تھا، تو اس کو اب ایک اسماعیل قانی دیکھیں یہ بہت بڑا غدار تھا۔ انویسٹیگیشن چل رہی ہے، اس بندے کو لازمی موت کی سزا ہونی ہے۔ تو دیکھیں اب جو اسرائیل ہے، اسرائیل کے مختلف سوشل میڈیا اکاؤنٹ ہیں، ان کی طرف سے اسماعیل قانی کو مبارکبادیں دی جا رہی ہیں، ان کو حوصلہ افزائی دی جا رہی ہے کہ آپ بالکل بھی مت گھبرائیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ ایک تو دیکھیں اسرائیل جو ہے وہ اس وقت جو رضا پہلوی ہیں امریکہ میں موجود ہیں، وہ بادشاہ ہیں ایران کے، ان کو بار بار اکسا رہا ہے کہ جتنے بھی باہر کے ممالک میں، یورپ میں ایرانی رہتے ہیں، فارسی رہتے ہیں، ان کو اکسائے، کیونکہ یہ جو پاسداران انقلاب اور یہ اسلامی حکومت چل رہی ہے، اسلامی رجیم، آپ نہ اس کو ختم کروانے میں ہماری مدد کریں۔ یہ بار بار اسرائیل کی کوشش ہے کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے جو ایرانی ہیں ان کو یہ بتانے کی کوشش کرے کہ ہماری دشمنی آپ سے نہیں ہے، ہماری دشمنی جو ہے اصل میں وہ آپ کی اسلامی حکومت سے ہے، ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، آپ جیسا چاہیں گے ہم آپ کے ساتھ مل کر کریں گے، ہم آپ کو بہت جلد رجیم کا تحفہ دینے والے ہیں۔ تو دیکھیں حماس جو ہے اس وقت وہ غزہ میں مکمل طور پر ثابت قدم ہے۔ حزب اللہ بھی ڈیلی کی بیس پر کئی اسرائیلی فوجی مار رہا ہے۔ کل 2 چچا زاد بھائیوں کو مارا ہے اسرائیل نے، دونوں کے دونوں جو ہیں اسرائیلی فوجی وہ جہنم واصل کیے ہیں حزب اللہ نے۔ اب آگے دیکھیں صورتحال اتنا زیادہ سنجیدہ ہوتی جا رہی ہے کہ جو حزب اللہ ہے وہ حزب اللہ اب جو بارڈر کراس کر کے اب اسرائیل میں گھس رہا ہے۔ اسرائیل میں وہ اپنی مشقیں ہیں، جو اپنی انہوں نے جنگ کی ہوئی ہے، وہ آگے ثابت قدمی کے ساتھ حزب اللہ جو ہے آگے بڑھ رہا ہے۔ وہ نہ صرف اسرائیل کو شکست دے رہا ہے بلکہ اتنی ثابت قدمی کے ساتھ جا رہا ہے کہ اسرائیلی جو فوجی ہیں وہ خوف کھا رہے ہیں۔ تو دیکھیں روس نے اس سب کے بیچ ایک بار پھر ایران کو ایک تحفہ دیا ہے۔ انہوں نے ایران کا جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے اس کو مضبوط کرنے کے لیے S-1400 طیارے اور بہت زیادہ کچھ اس وقت تہران میں لینڈ کروا دیا ہے۔
جس کا اسرائیل کو دکھ ہو رہا ہے. اس نے رشیا کو بار بار دھمکا رہا ہے کہ آپ ایسا مت کریں. تو دیکھیں اس نے واضح کر دیا رشیا نے کہ آپ یہ بات چھوڑیں کہ آپ یوکرین کی مدد کریں گے اور میں کسی کی مدد نہ کروں. میں ان سب کی مدد کروں گا جو آپ کے خلاف ہیں. تو دیکھیں یمن کو بھی اب سفارت خانہ کھولنے والا ہے اسرائیل. یہ بہت بڑی پیش رفت ہے کیونکہ دیکھیں اگر اسلامی ممالک جتنے بھی عرب ممالک ہیں وہ اس وقت دیکھیں رشیا سے مستفید نہیں ہوتے, اس کی ٹیکنالوجی سے فائدہ نہیں اٹھاتے, تو کوئی بھی ایسا ملک نہیں کہ ان کی مدد کر سکے. نہ تو پاکستان ان کی مدد کر سکتا ہے, نہ ہی سعودی مدد کر سکتا ہے. دیکھیں رشیا اس وقت, رشیا اور چائنا دو ایسے ملک ہیں جو جدید ٹیکنالوجی ان کے پاس ہے اور وہ جتنی بھی ٹیکنالوجی ٹرانسفر کر سکتے ہیں ایران کے پاس وہ کر رہے ہیں. لیکن دیکھیں جو ٹیکنالوجی کا فائدہ اس وقت ایران اٹھا رہا ہے وہ یمن, لبنان اور دیگر عرب ممالک کو اٹھانا چاہیے, کیونکہ دیکھیں اسرائیل کے مقابلے میں جتنے بھی عرب ممالک ہیں وہ سارے کے سارے کمزور ہیں. مصر کو تو دیکھیں نا, اردن کو تو دیکھیں نا, وہ تو امریکہ کے بٹھو ہیں, وہ تو ان کو بٹھایا بھی امریکہ نے. وہ امریکہ جیسے بولتا ہے بالکل ویسے کرتے ہیں, وہ تو امریکہ کے سارے اشارے پر چلتے ہیں. تو اب دیکھیں کہ اب صورتحال یہ ہے کہ رضا پہلوی اس وقت بہت بڑی کمپین چلا رہا ہے پورے یورپ میں. وہ اس وقت آیت اللہ خامنائی کے خلاف چاہ رہا ہے, آیت اللہ خامنائی کو جھکانے کی کوشش کر رہا ہے. لیکن دیکھیں اس وقت جو بریگیڈیئر جنرل کی شہادت کا بدلہ ایران نے لینا ہے وہ اس سب کے بدلوں سے الگ ہوگا, کیونکہ یہ ان کے لیے بہت کلیدی کردار ادا کر رہا تھا, اور یہ حزب اللہ کو اور حماس کو دونوں کو گائیڈ کر رہا تھا, مانیٹر کر رہا تھا.